براہ راست آپ کو لے کر چل رہے ہیں سیالکوٹ، جہاں موجود ہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق امان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ جگہ پہ قبضہ کر کے وہاں کمرشل پلازا بنایا اور سرکاری اراضی پہ قبضہ کر کے جس طرح سے اسے اپنے اثاثوں میں بدلا، آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جو عزم ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی جو کمٹمنٹ اور ویژن ہے کہ ہم نے پاکستان سے اور خصوصاً پنجاب سے ہر طرح کے مافیے کا مقابلہ کر کے اس کو ملیہ میٹ کرنا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف جو حکومت پنجاب کا سرکاری زمینیں چھڑانے کا مختلف شہروں میں آپریشن شروع کیا گیا ہے، سیالکوٹ کے اندر ہونے والی یہ جو کارروائی ہے یہ اسی آپریشن کا ایک حصہ ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال کے شہر میں، جہاں خود علامہ اقبال عالم ارواح میں اس وقت پریشان سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس شہر سے شاہینوں کے افکار، سوچ اور ایک ایسے پاکستان کی تشکیل اور تعمیر کا خواب دیکھا تھا، اور اس ملک میں اور خاص طور پہ اس شہر میں یہ سیاسی گدھ کہاں سے آگے، اور خاص کر وہ جو میں نے آزاد منش پاکستان کا تصور دیا، وہاں یہ غلام ابن غلام کہاں سے پیدا ہو گئے، اور جس شہر سے میں نے دنیا کے ضمیر کو جو جوڑ کے ایک خودی کا درس دیا تھا اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، یہ شخصیات پرستی اور بت پوجنے والے میرے شہر میں کیسے پیدا ہو گئے؟ تو وہ تمام سوالیہ نشان جو علامہ اقبال عالم ارواح میں اس وقت گرویدہ ہو کے کر رہے ہوں گے، ان کے جواب جو ہیں وہ عمران خان جو ہے وہ قائد اعظم کے سپاہی کے طور پہ ان کی عملی تعبیر دے کے کہ آپ نے جس پاکستان کے محافظ کے طور پہ اللہ نے ہمیں یہ چنا، وہ قائد اعظم کے سپاہی جو ہیں اس وقت آپ کے ان خوابوں کی تعبیر دینے میں مصروف عمل ہے۔ اور سیالکوٹ شہر ہو یا پاکستان کا چپا چپا، جہاں جہاں سیاسی گدھ جو ہیں وہ عوام کو نوچ رہے ہیں، حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جو ہے عوام کی ان وسائل پہ ہونے والی ڈکیتی، ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ اور سیالکوٹ کے اندر جو آج جو آپریشن کیا گیا اس میں 137 کنال کی منظوری جو تھی یہ حاصل کی گئی تھی، جو مالکان تھے خواجہ آصف صاحب کی بیگم اور خواجہ آصف صاحب خود، ان کے بیٹے اور سابقہ میئر سیالکوٹ۔ 2017 میں یہ جو ہاؤسنگ سکیم بنائی گئی، اس کے مالکان جو تھے انہوں نے پارکس پبلک بلڈنگ کا رقبہ محکمے کے نام ٹرانسفر کرنا تھا۔ مالکان ہاؤسنگ سوسائٹی نے تمام روڈز، پارکس، پبلک بلڈنگ کا رقبہ محکمے کے نام ٹرانسفر کرنے کے بعد پارک کی جگہ پر تقریباً 13 مرلے پر غیر قانونی کمرشل پلازا تعمیر کیا۔ یہ جو تعمیر شدہ غیر قانونی پلازا تھا، اس کے
मुतल्लिक मालकान को महकमे की तरफ से मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए और उनको ये बताया गया कि ये सरकारी रकबा है जिस पे आपने नाजायज़ तामीरात की हैं, तो आप नोटिस मिलने के बाद इन तामीरात को खुद मस्मार कर दें। लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद मालकाने हाउसिंग स्कीम जो है उन्होंने गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला शुरू कर दिया और ये गैर तमीर शुदा बिल्डिंग जो है उसको तमीर करके कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते रहे और उन नोटिस को उन्होंने ये कह के हवा में उड़ा दिया कि नोटिस मिलिया कख नहीं लिया। ते अज पता लग गया है कि कख भी लिया और कानून भी लिया और कानून की अमलदारी भी हिली है और उन्होंने दे मुर्दा ज़मीर भी हिले ने जिन्होंने इस नोटिस का मजाक उड़ाया था और वो ये समझ रहे थे कि कानून जो है उनकी घर की लौंडी रहा है और उन्होंने उसको हमेशा अपनी गुलामी में रखा है, तो उसी कानून को वो ललकार रहे थे। आज कानून ने अपना रास्ता बनाया और कानून ने अपनी उस ताकत को मनवाया है, क्योंकि नो वन इज़ अबव द लॉ, ये वो थ्योरी है जो इमरान खान ने पाकिस्तान में मुतारफ़ कराई है। इस ऑपरेशन के बाद जो इमारत जो है जब इसको सील किया गया था तो उन्होंने ताला तोड़ के इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था, यानी पहले नोटिस को पाँव तले रूंदा, फिर जो ताला लगाया गया, सील की गई बिल्डिंग, इन्होंने कानून के मुंह पे तमाचे मारते हुए वो सीलें तोड़ी, ताले तोड़े और उनका इस्तेमाल शुरू किया। आज एक दफ़ा फिर कानून ने अंगड़ाई ली और अपनी ताकत का लोहा मनवा के उस बिल्डिंग को मस्मार किया और अभी आप सुनेंगे कि वो कब्ज़ा माफिया का एक कनीज़ माफिया और गुलामाने ख़ानदाने शाही ख़ानदान और जाती उमरा वो ज़ाती मुलाजम जो हैं वो सारे अब यक ज़ुबान हो के हकूमत के हवाले से वो गीत गाएंगे, ऐसे राग सुनाएंगे जो मज़लूमियत की दास्तानें बयान करेंगे। तो कौम जानती है कि वो बदकिस्मत राहबर जो राहजन बन के कब्रिस्तान और पार्क्स की जगहों पे कब्ज़े करते रहे, उनके हकीकी चेहरे जो हैं वो बेनकाब हुए। आज चूँकि सियालकोट जेल के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खसूसी हदायत पे मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि जो हमारी बहनें जेलों में कैद हैं, माएँ बेटियाँ, और फिर उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, जुवेनाइल कैदी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके हवाले से हम एक असेसमेंट करें, एनालिसिस करें, एवेलुएट करें और देखें कि हमारा मुआशरा जो है इस वक्त उसके डायरेक्शन क्या है। आज जहाँ सियालकोट जेल में मुझे विज़िट का इत्तफाक हुआ और फिर एक एजाज़ भी है मेरे लिए एक अवामी नुमाइंदा होते हुए कि मुझे अपने इस शहर के अंदर बसने वाले और ओवरऑल पंजाब की जो जेलों में कैद मुख्तलिफ हवालाती और कैदी हैं उनकी हालत ज़ार के मुतल्लिक़ आगाही हुई और अपना जो जेल का निज़ाम है उसको करीब से देखने का मौका मिला। तो मुझे जेल के दरवाजे पर खड़े होके एक वो सियालकोटी ठग याद आया कि जब वो इक़्तिदार में था और जो खुद भी इस वक्त जेल में है, तो वो सियालकोटी ठग जेल में होते हुए इस वक्त जो है वो वहाँ
پر ستائش سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، یہ وہی اقتدار میں رہنے والا اس وقت اقتدار کے نشے میں چور آپ کو سیالکوٹ سے بڑھ کے مارتا ہوا یہ چہرہ آپ نے نہروں میں چھلانگے مارتا دیکھا ہوگا، کیونکہ اتنے یہ بہادر ہیں کہ جب اقتدار میں ہیں تو نہروں میں چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب جیل میں ہیں تو وہ سہولیات کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی بہادری صرف اتنی ہے کہ ان کے لیڈر کو بھی جیل میں صرف اس لیے بھاگنا ہوتا ہے کہ انہیں جیل سے خوف آتا ہے اور جیل کے مچھر کاٹنے سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آج اب جیل کے اندر جا کے جو حالات دیکھے ہیں میں نے، اور اس کے بعد جو بریفنگ لی ہے آئی جی جیل کے نمائندگان سے، تو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے موجودہ حکومت کی جو کمٹمنٹ تھی ریفارمز کے ساتھ جڑا کہ ہمارا ایک عزم یہ ہے کہ ہم نے جرائم کو روکنا ہے، اور جرائم پیشہ افراد جو ہیں ان کو ہم نے ہر حال میں سزائیں دلا کے کیف کردار تک پہنچانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں جب وہ جیلوں میں آتے ہیں تو جیلوں کے نظام کو فول پروف بنانا ہے، اور جس کے اندر ان قیدیوں کی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بیسڈ سہولیات ہیں، ایک تو اس کی دستیابی کو یقینی بنانا، اور دوسرا ان جرائم پیشہ افراد پہ کڑی اور گہری نظر رکھنا کہ وہ دوسرے قیدیوں کو اپنے نیٹ ورک میں لا کے وہ جرائم کا جو ایک سلسلہ جیل کے اندر اس کو اسٹرینتھن نہ کر سکیں، اس نیٹ ورک کو مضبوط نہ کر سکیں۔ تو یہ ساری جو جیل کے اندر ریفارمز ہیں وہ منسٹری جیل خانہ جات نے آئی جی جیل کی رہنمائی میں جو اب تک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ہدایات پہ وہ انیشیٹو لیے ہیں، اس میں سب سے اہم انیشیٹو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 43 جیلیں ہیں جو اس وقت پورے پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان 43 جیلوں میں جو اس وقت اوورآل 5,1435 جو ہیں وہ کل انہوں نے قیدیوں کی تعداد ہے، اور جیلوں میں کل اسیران کی گنجائش جو ہے وہ 36,788 ہے، اور اس کے اندر حوالاتی خواتین اسیران کی تعداد پنجاب بھر میں 611 ہے، اور پنجاب کی جیلوں میں قیدی خواتین یعنی حوالاتی خواتین 611 اور قیدی خواتین 246، اور پنجاب کی جیلوں میں جو سزائے موت کی قیدی خواتین ہیں وہ 22 ہیں، اور جن کی سزائے موت کنفرم ہو گئی ہے وہ 1 ہے خاتون، اور بچے جو ہیں ہماری جیلوں میں 131 شیرخوار بچے جو ہیں اس وقت پنجاب کی مختلف جیلوں میں ہیں، اس میں بھی جو عمر رسیدہ ہماری حوالاتی نوعمر اسیران ہیں وہ 591 ہیں۔ معاون اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقوان سیالکوٹ میں اہم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے ویژن کے مطابق مافیاز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کوشاں ہے۔ خواجہ آصف کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کرپشن اور لوٹ مار کرنے والا آج جیل میں سہولیات کی درخواست کر رہا ہے،